بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں عید کے بعد ہسپتالوں میں صرف خوشیاں نہیں پہنچتی بلکہ کچھ لوگ درد، سوجن، یورک ایسڈ، بد ہضمی اور جوڑوں کی تکلیف کے ساتھ بھی پہنچتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قصور قربانی کے گوشت کا ہے یا ہماری عادتوں کا؟ اور آج کی ویڈیو کے آخر میں ایک ایسا راز بتاؤں گا جو اکثر لوگ جانتے ہی نہیں اور شاید آپ کی پوری سوچ بدل دے۔ ذرا ایک منظر تصور کریں، عید کا دن، گھر میں مہمان، کڑھائی، قورمہ، تکے، بریانی، باربیکیو، ہر طرف خوشبو، اور پھر ایک جملہ، آج تو کھل کر کھاؤ۔ اور اگلے دن کسی کے گھٹنے درد کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے سینے میں جلن، کسی کو بھاری پن، اور کوئی کہتا ہے یار لگتا ہے یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے۔ لیکن رکیے، قرآن ہمیں ایک حیرت انگیز اصول سکھاتا ہے، کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ آج جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ بہت سی غذائی مشکلات صرف زیادتی سے شروع ہوتی ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان نے اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا۔ ذرا سوچیں، 1400 سال پہلے دیا گیا یہ اصول آج بھی غذائی سائنس کی بنیادوں سے ملتا جلتا نظر آتا ہے۔ اب جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ ریڈ میٹ یعنی سرخ گوشت غذائیت سے بھرپور ہو سکتا ہے، اس میں پروٹین، آئرن اور دیگر اجزاء موجود ہوتے ہیں، لیکن بہت زیادہ مقدار، کم پانی اور غیر متوازن کھانے کے ساتھ بعض لوگوں میں یورک ایسڈ یا ہاضمے کے مسائل بڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر وہ افراد جنہیں پہلے سے جوڑوں کی شکایت، گاؤٹ یا گردوں کے مسائل ہوں۔ طب نبوی ہمیں صرف کھانا نہیں، کھانے کا ادب سکھاتی ہے۔ آہستہ کھانا، شکر کے ساتھ کھانا، حد میں رہنا، اور ادرک، شہد اور بعض قدرتی غذاؤں کا استعمال صدیوں سے مختلف روایت میں کیا جاتا ہے۔ طب یونانی کے مطابق ہر غذا کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ بعض معالجین سرخ گوشت کو نسبتاً بھاری غذا مانتے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ سلاد، سبزیاں اور اعتدال کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ روایتی چینی طب جسم کو ایک نظام سمجھتی ہے جہاں توازن بنیادی چیزیں ہیں۔ ان کے مطابق بہت زیادہ بھاری اور چکنائی والی غذا جسمانی توازن متاثر کر سکتی ہے، اس لیے وہ گرم اور ٹھنڈی غذاؤں کے توازن پر زور دیتے ہیں۔ آیوروید میں ہاضمے کی آگ کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہاضمہ کمزور ہو اور غذا زیادہ تو جسم پر بوجھ پڑتا ہے، اس لیے وہ سونٹ، زیرہ، سونف اور بعض مصالحوں کو ہاضمے کے لیے مفید سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ صرف ایک کھانا دشمن نہیں ہوتا، اصل چیز مجموعی عادات ہیں۔ پانی، کم نیند، کم ورزش اور اوپر سے زیادہ کھانا، یہ سب چیزیں مل کر مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ ہومیوپیتھک فرد کے مزاج اور مجموعی علامات کو اہم سمجھتی ہیں، لیکن اگر درد شدید ہو، بخار ہو یا سوجن زیادہ ہو تو ڈاکٹر سے رابطہ ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں جڑی بوٹیوں کی۔ ادرک، سونف، پودینہ، دار چینی، لیموں اور بعض لوگ سیب کے سرکے یا دیگر چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک بہت اہم بات، یہ چیزیں ہر انسان پر ایک جیسا اثر نہیں کرتی اور انہیں معجزاتی علاج سمجھنا درست نہیں۔ اور اب وہ راز جو اکثر لوگ نہیں جانتے، اصل مسئلہ صرف گوشت نہیں ہوتا بلکہ گوشت پلس زیادتی پلس پانی کی کمی پلس مسلسل بیٹھنا پلس کم نیند کا مجموعہ ہوتا ہے۔ لوگ ایک چیز کو الزام دیتے ہیں جبکہ جسم پورے طرز زندگی کا حساب لے رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اب اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ عید کی خوشیوں والی گزرے تو 3 باتیں یاد رکھیں: کم کھائیں مگر مزے سے پانی زیادہ پئیں، اور کھانے کے بعد تھوڑا چلیں۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا، اعتدال اختیار کرنے والا، صحت مند اور شکر گزار بندہ بنا، ہمارے گھروں میں برکت، ہمارے جسموں میں صحت اور ہمارے دلوں میں سکون عطا فرما، آمین۔ اگر آپ
یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو کمنٹس میں لکھیں اعتدال ہی زندگی ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، خاندان اور ہر اس شخص تک پہنچائیں جو عید پر کہتا ہے ہمیں آج آخری پلیٹ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کسی کے لیے فائدے کا سبب بن جائے۔ اللہ حافظ۔